أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ کی ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی. اب اس کا ترجمہ اور تفسیر جانتے ہیں. ودا چاہا، کثیرم بہت، من سے اہل الکتاب کتاب، لو کاش، یردونکم تمہیں لوٹا دیں، من بعدی اس کے بعد، ایمانکم ایمان تمہارا، کفارن کفار میں، حسدن حسد، من وجہ سے، اندی پاس، انفسہم اپنے دل، من بعدی اس کے بعد، ما جبکہ، تبینہ واضح ہو گیا، لہم ان پر، الحق حق، فاعفو پس تم معاف کر دو، وصفحو اور درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک، یاتی لائے اللہ اللہ، بامری اپنا حکم، انا بے شک، اللہ علی پر، کلی ہر، شیئن چیز، قدیر قادر. بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، اپنے دلوں کی جلن سے بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے، اور تم چھوڑ دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ آیت مبارکہ کا نزول جو ہے، یہ حکم اس وقت نازل ہوا تھا کہ ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عفو و درگزر کرنے کا حکم دیا تھا کہ یہ جتنے بھی یہود و نصارہ تھے، کتابی جن کو کہا گیا ہے، کہ یہ چاہتے تھے، حالانکہ ان کو حق پتہ تھا، حق جانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صفات سے یہ واقف تھے، اس کے باوجود، یہ جاننے کے باوجود یہ چاہتے تھے، ان کے دلوں میں یہ حسد موجود تھا کہ ہم کیوں نہ کوشش کر کے مسلمانوں کو مرتد کر دیں، یعنی اسلام سے دور کر دیں، اسلام سے منحرف کر دیں اور ان کو واپس لے آئیں. امام بخاری روایت کرتے ہیں تبیان القرآن میں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فد کی بنی ہوئی ایک موٹی چادر اوڑھ کر دراز گوشت پر سوار ہو کر بنو خزرج کے ایک امیر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے. آپ ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں عبداللہ بن ابی سلول بیٹھا ہوا تھا. یہ اس وقت تک اسلام نہیں لایا تھا. اس مجلس میں مسلمانوں، مشرکوں، بت پرستوں اور یہودیوں کی بہت سے لوگ موجود تھے.
مسلمانوں میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب اس مجلس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے گرد و غبار نے ڈھانپ لیا تو عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک پر چادر رکھ لی، پھر کہا کہ ہم پر گرد نہ ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر سلام کر کے توقف کیا اور ان کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ اس پر قرآن پڑھا۔ عبداللہ بن ابی سلول نے کہا، اے شخص، اس کلام سے اچھی کوئی چیز نہیں۔ اگر یہ حق ہے تو تم ہمیں ہماری مجلس میں ایذا نہ دو اور اپنی سواری پر واپس چلے جاؤ، اور جو تمہارے پاس آئے اس کو سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری مجلس میں ٹھہریں، ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ پھر مسلمان، مشرک اور یہود ایک دوسرے کو برا کہنے لگے، حتیٰ کہ وہ لڑنے کے قریب ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو ٹھنڈا کرتے رہے حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، کیا تم نے نہیں سنا کہ ابو حباب عبداللہ بن ابی نے کیا کہا ہے؟ اس نے یہ کہا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کو معاف کر دیجئے، اس سے درگزر کیجئے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، بے شک اللہ نے اس پر جو کتاب نازل کی ہے وہ حق ہے۔ اس شہر کے لوگوں نے اس پر اتفاق کر لیا تھا کہ وہ عبداللہ بن ابی کو سرداری کا تاج پہنائیں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حق دے کر بھیجا تو اس کو یہ موقع نہیں دیا تو وہ غضبناک ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس نے وہ سب کیا جو اس نے کیا، وہ آپ نے دیکھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب اللہ کے حکم بامعجب اہل کتاب اور یہودیوں کو معاف کر دیتے تھے اور ان کی ایذا پر صبر کرتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم میں امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی ہیں، یہ تبیان القرآن میں ہی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک یہ معمول تھا کہ آپ شرم و حیا کی منافی بات نہیں کرتے تھے، نہ بازاروں میں زور سے بولتے تھے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ معاف کر دیا کرتے تھے اور درگزر کر دیتے تھے۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بھی یہی حکم دیا ہے کہ ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا تھا تو ابھی آپ عفو و درگزر کریں۔ تو ان کی ایذا رسانیوں کو برداشت کیا، صبر کیا، اور پھر بعد میں جب جہاد کا حکم آیا تو پھر وہ غزوہ بدر والا واقعہ ہوا کہ جس میں ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر نشانیاں بھی ظاہر ہوئیں۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔